قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ جل شانہ کی صفات کے بارے میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن سواری پر تشریف فرما تھی، ومعاذ ردیفہ، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے۔ کہ سواری کے اوپر ایک بندہ آگے ہوتا ہے، دوسرا پیچھے ہوتا ہے۔ جو پیچھے بیٹھنے والا ہے اس کو عربی میں ردیف کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سواری پہ ایک سے زائد بندے بیٹھ سکتے ہیں، دو افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ کہ نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف فرماتے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اس میں لفظ آیا رحل۔ رحل کا معنی ہے پالان، یعنی اونٹ کے اوپر جو سامان وغیرہ لادنے کے لیے جو چیز رکھی جاتی ہے لکڑی کی ڈولی نما، اس کو پلان کہا جاتا ہے۔ اور یہ گدھے کے اوپر بھی رکھی جا سکتی ہے، اونٹ کے اوپر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے غلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں سے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی یہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے۔ یہ نعرہ نہ سیاسی ہے نہ آج کا گھڑا ہوا ہے، یہ صحابہ کرام کی زبان سے پڑا ہوا نعرہ ہے۔ اس نعرے کو عام کرنا چاہیے۔ ابھی حدیث پاک میں حضرت معاذ سے حضور نے جب فرمایا یا معاذ، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے حاضر ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا میں وہ کروں گا۔ تو یہ لبیک کا معنی ہے۔ آگے وسعدیک، یہ بھی لبیک کے معنی میں ہے، اس کا بھی معنی یہی ہے، اور یہ تاکیداً دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، میں آقا حاضر ہوں آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت کے لیے۔ قال یا معاذ، پھر حضور نے فرمایا اے معاذ، پھر سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے یہی عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ 3 مرتبہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بلایا اور تینوں مرتبہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک کہا۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ۔ فرمایا کوئی ایک بھی بندہ جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے دل سے جو بندہ بھی گواہی دے گا، فرمایا الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ جس نے صدق دل سے یہ کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کیا، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت معاذ سے، اے معاذ، ایسے بندے کو اللہ جہنم پر حرام کر دے گا۔ تو یہ 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر یہ کہ جہنم پر اللہ تعالی حرام کر دے گا اس بندے کو۔ تو اس کے کئی محامل ہیں۔ جو بندہ توبہ کر کے، توبہ کرنے کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو اس کو اللہ جہنم پر حرام قرار دے دے گا۔ کیونکہ کئی روایات میں ایسا آتا ہے کہ گناہ کرنے بندے نے کلمہ بھی پڑھا ہو اور پھر
گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خطاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ جو صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ کون سا بندہ ہے؟ پہلی توجیہ تو یہ کی کہ جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لے، توبہ کے بعد پھر اس توبہ پر ثابت قدم رہے، اس کے بعد کوئی نافرمانی نہ کرے، توحید و رسالت کی گواہی دے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، پھر ایسے بندے کو اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، ایسی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ جس بندے نے یہ صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا، تو ایسے بندے کو اللہ جہنم پر حرام فرما دے گا۔ تو فرمایا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخبر به الناس، کیا میں اس بات کی لوگوں کو خبر دے دوں؟ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صدق دل سے کلمہ پڑھ لے گا اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، تو کیا میں اس کی خبر دوسرے لوگوں کو دے دوں؟ کیونکہ یہ تنہا تھے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے اکیلے بیٹھے تھے۔ فَيَسْتَبْشِرُوا، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں یہ خوشخبری سن کر۔ قَالَ إِذَا يَتَّكِلُوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، اگر ان کو خوشخبری یہ سنا دی تو اسی پر ہی توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، نیک اعمال کرنے چھوڑ دیں گے۔ جس طرح کہ ہمارے اندر اہل سنت کے اندر یہ وبا بڑی ہے، ہمارے کان آتی ہو گئے صرف بشارتیں سننے کے، معجزات سننے کے، عملی میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم نے ان کو خوشخبری دے دی تو یہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال صالحات سے کرنی کترائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے روک دیا۔ تو یتقی سمین، اس سے مراد اس پر عمل نیک اعمال نہیں کریں گے، اسی پر ہی بھروسہ کر کے وہ بیٹھ جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، تو اس بات کی خبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت انہوں نے تأثم کی وجہ سے، تأثمان کا معنی ہے کہ جو وعید نبی کریم علیہ السلام نے علم چھپانے کی ذکر فرمائی کہ جس بندے نے، جس عالم دین نے ضرورت کے وقت کوئی مسئلہ چھپایا، علم چھپایا، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اس اعتبار سے پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت کے وقت اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ جو وعید سنائی گئی ہے علم چھپانے کے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ لوگوں کو بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔